اچھا میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر، جتنا مختصر ہو سکتا ہے میں کروں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ماریہ قبطیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اور یہ سوال بہت حد تک اٹھایا جاتا ہے، مگر چونکہ آج ٹاپک ہے سلیوری کا، تو ایسے دو بڑے اعتراضات جو عموماً حضرت ماریہ قبطی کی زندگی کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں، تو میں ان کو ڈیل آج نہیں کروں گا کیونکہ ان کا تعلق سلیوری کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ان کی نجی زندگی کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو سلیوری کا اعتراض ہے نا، تو آج چونکہ سلیوری کا ٹاپک ہے اس کو لیں گے۔ جو دو دوسرے اور بڑے اعتراض ہیں، 2 یا 3 ہیں، ان اعتراضات کا چونکہ سلیوری کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے تو میں ٹائم بچا لیتا ہوں، اتنا مختصر میں کر لیتا ہوں۔ اچھا اب چلتے ہیں تھوڑا سا ہسٹری کی طرف واپس۔ میں آپ کو 6 ہجری، 4 ہجری اور 5 ہجری کی سیر کروا چکا ہوں، اب ہم چلیں گے 6 ہجری کی طرف۔ 6 ہجری میں جو واقعات ہو رہے تھے، ان واقعات کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ اب چونکہ یہود اندر سے اور منافقین اندر سے ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خارجی خطرات کو ختم کریں، اندرونی اصلاحات کریں، انٹرنل ریفارمز کریں، اپنی اکانومی کو کھڑا کریں، اپنے آرگنائزیشنز کو کھڑا کریں، اپنے ڈپارٹمنٹس کو کھڑا کریں، ہم میں سے لوگ پڑھیں لکھیں، نکل کر سامنے آئیں، کون کس ڈپارٹمنٹ کو دیکھے گا، یہ پوری ایک اسٹریٹجی طے ہو رہی تھی۔ اس اسٹریٹجی کا ایک بہت بنیادی قدم تھا صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ میں ہونا یہ تھا کہ 10 سال تک مشرکین ہیں یا عرب مشرکین جو تھے ان کے ساتھ جنگ بندی ہو جانی تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا تھا مسلم ریاست کو کہ جو تجارتی روٹس ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تجارتی روٹس 3 طریقے سے جاتے تھے، شام سے، مصر سے اور عراق سے، یعنی حجاز سے جو 3 رستے نکلتے تھے وہ عراق، شام اور مصر، یہ 3 رستے حجاز کے جاتے تھے جو تجارتی روٹس ہوتے تھے۔ تو ان کے لیے امن بڑا ضروری تھا، اگر وہاں پر امن نہیں ہوگا تو تجارت نہیں ہو سکتی۔ صلح حدیبیہ کے پیچھے یہ محرک تھا، گو کہ اس کی بنیادی شرائط میں صلح حدیبیہ بھی موضوع نہیں ہے، خیر جمپ کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ نے جب اس علاقے کے اندر، اس خطے کے اندر تھوڑا امن و امان دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ وہ اپنے عالمی میسج کو آگے پہنچائیں۔ اس میں انہوں نے پھر کچھ خطوط لکھنے شروع کیے، ان خطوط کو انہوں نے نجاشی کو بھی لکھا، بحرین میں بھی لکھا، ٹھیک ہے، ایون مصر میں لکھا اور شام میں لکھے، بڑے خطوط لکھے۔ اگر کسی نے وہ خطوط سارے پڑھنے ہو تو حمید اللہ صاحب نے سیاسی وسیقہ جات نامی جگہ ہے، ایک کتاب ہے، سیاسی وسیقہ جات نامی، PDF کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بڑا زبردست وہ کام انہوں نے کیا ہے حوالوں کے ساتھ، پورے خطوط کا متن۔ میرے پاس وہ اس کا تھا جو ہسٹری، جو اس کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ میں دکھانا چاہتا تھا مگر اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو خطوط لکھے ان میں سے ایک خط تھا جو رومن امپائر کی طرف سے ایک گورنر مقرر کیا گیا تھا، آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے، اس کا نام تھا المقوقس۔ اوریجنل نام اس کا کچھ اور تھا، میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے، تھوڑا مشکل سا نام تھا اس کا، المقوقس اس کا لقب تھا۔ اس کو بھی خط لکھا۔ وہ خط کیا ہے، پہلے اس خط کو پڑھتے ہیں کیونکہ اس خط سے ماریہ قبطی کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ماریہ قبطی نہ عرب میں تھی نہ کہیں تھی، تو جب تک ہم بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے میں پتہ نہیں چلے گا کہ ماریہ قبطی کہاں سے نمودار ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے طبقات الکبریٰ ہے اور اس کی پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ طبقات الکبریٰ 2 اور 3 صدی کے بڑے امام ابن سعد، جن کے یہ بہت حوالے دیتے ہیں، ان کی پہلی جلد کے اندر یہ صفحہ 224 ہے اور اس کا ایک پیراگراف ہے، اور یہ ہیڈنگ ہی اس کے پورا یہ چیپٹر یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط کہاں کہاں بھیجے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی وہ راویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاطب ابن ابی بلتہ اللخمی، حاطب بن ابی بلتہ جو کہ بدری صحابی تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا، جو کہ بڑے 6 خطوط بھیجے تھے، ان میں سے ایک الی المقوقس صاحب الاسکندریہ عظیم القبط یدعوہ الی الاسلام وکتب معہ کتابا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو رومن امپائر کی طرف سے اسکندریہ کا صاحب الاسکندریہ تھا، یعنی مصر اوبویسلی اس وقت، تو عظیم القبط، یہ قبطی کاپٹک کرسچنز جن کو کہا جاتا ہے، آج بھی ایجپٹ کے اندر موجود ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اللہ کے رسول نے خط لکھ کے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ وہ خط بھیجا۔ خط کا اس نے جب پڑھا اور اس کے بعد اس نے کیا کہا، فَقَرَأَهُ وَقَالَ لَهُ خَيْرًا، تو اس نے وہ خط پڑھا اور اس نے بڑی اچھی تعریف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا وَأَخَذَ الْكِتَابَ فَجَعَلَهُ فِي حُكٍّ مِّنْ آجٍ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَى جَارِيَتِهِ۔ اس نے اس خط کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا اور اس کے جواب میں خط لکھا، جو اس کے جواب میں خط لکھا ہے نا وہ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آخری پیراگراف اس نے کیا لکھا، وَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے لکھا، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا قَدْ بَقِيَ وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ۔
وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ ایک نبی ابھی باقی ہے ہماری کتابوں کی پیشگوئی کے مطابق، مگر میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کا جو علاقہ ہے وہ شام ہونا چاہیے میرے گمان کے مطابق۔ وقد اکرمت رسولک، میں آپ کے جو امبیسڈر آیا ہے، آپ کا جو خط لے کے آیا، اس کی میں تکریم کر رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ زیادتی بدتمیزی نہیں کی، مگر میں اسلام نہیں قبول کر رہا، یہ اس نے صاف کہا۔ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ فِي الْقِبْطِ عَظِيمٌ۔ وہ کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ 2 جاریہ بھیج رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ میں نے جاریہ کیوں کیا یہاں سے سمجھنا۔ وہ کہتا ہے میں جاریہ بھیجنے لگا ہوں جن کے لیے قبط کے اندر، یعنی کاپٹک کرسچنز جو ہیں اس قبیلے کے اندر یا ان لوگوں کے اندر بہت اونچا مقام ہے، عظیم، بہت اونچا مقام ہے، اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی تحفے دیے۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی طرف۔ یہ ماریہ قبطی یہاں سے نمودار ہوئی ہیں۔ یہ جو جاریہ تین ہے، یہاں سے کچھ لوگوں کو غلطی لگی اور یہاں سے ماریہ قبطی کا وہ کردار شروع ہوتا ہے جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے تاریخی طور پر۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ملحدین نے کوئی ڈرامہ نہیں شروع کیا، مورخین میں سیر نگاروں کے اندر یہ اختلافات موجود ہیں، اور اس اختلاف کے ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ کوئی اعتراض کیا جائے۔ پری ہسٹورک ٹائم کے اندر کوئی چیزیں ہیں، یا ایسے ٹائم کے اندر بھی جو ماضی بعید سے تعلق رکھتی ہیں، بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہم تک منو ان نہیں پہنچے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اگر ان کا تعلق اصول، ایمانیات، عقائد سے ہو، احکامات سے ہو، تو ہم ضرور سمجھ سکیں کہ وہ چیزیں منو ان نہ پہنچی ہوں تو ہم کہیں کہ اسلام اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے۔ مگر یہ تاریخی واقعات ہیں، سیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات ہیں جن واقعات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان واقعات کو ہٹا بھی دیا جائے تو اسلام کے متن یا احکامات کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہی مقدمہ تھا مفتی صاحب کا جو آپ کو پہلے وہ بیان کر رہے تھے۔ خیر، اب ہوا یہ کہ جاریہ تین جو ہے، اس سے کئی لوگوں نے سمجھا کہ لونڈی مراد ہے۔ اب جدید عربک ڈکشنری جو ہے آن لائن المعانی کے نام سے، ویسے تو میں دوسری ڈکشنری بھی پیش کرنا چاہ رہا تھا مگر میں نے کہا آن لائن ڈکشنری پیش کرتا ہوں تاکہ ملحدین کے ڈھونڈنے کے لیے آسانی ہو۔ یہاں پر جاریہ ورڈ ہے، جاریہ ورڈ کے 2 معنی یہاں امپورٹنٹ ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہے الامہ و ان کانت عجوزن، جاریہ کہتے ہیں لونڈی کو، کنکیوبائن کو، سلیو کو، اگر جو بوڑھی ہی کیوں نہ ہو یا بانجی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ادھیڑ عمری بڈھی کیوں نہ ہو۔ اور ایک معنی ہے الفتیۃ من النساء، جوان لڑکی، کواری لڑکی، نو عمر لڑکی، دو شیزہ، اس کو بھی جاریہ کہتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میں آپ کو جاریہ تین 2 شیزائیں بھیج رہا ہوں، 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں جن کے لیے قبط کے اندر بہت بڑا مقام ہے۔ اگر یہ لونڈی ہوتی، کیونکہ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے کہ ماریہ قبطی یا لونڈی تھی یا آزاد تھی، اگر لونڈی تھیں تو یہ جو المقوقس تھا یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ قبط کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ جاریہ تن کا اگر آپ مطلب بھی لے لیں، یعنی جاریہ کا مطلب اگر لونڈی لے لیں تو لونڈی کا کسی بھی علاقے کے اندر عظیم مقام نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ الا یہ کہ ام ولد ہو کسی لیڈر کی، چلو میں اتنی چھوٹ بھی دیتا ہوں، الا یہ کہ وہ ام ولد ہو، یہ تو کواری لڑکیاں تھیں، یہ تو ام ولد بھی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں ان کا مقام کیسے ہو سکتا تھا کسی لیڈر کے ہاں بھی یا کسی علاقے کے ہاں بھی؟ تو لونڈیاں تھیں، ہو نہیں سکتا جاریہ تین۔ اچھا، ایک تو یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ لونڈیاں نہیں تھیں، ان کا بہت اونچا مقام تھا۔ دوسرا سوال جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماریہ قبطی کے بارے میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ عیسائی تھیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر نہیں سکتے تھے، یا وہ غیر مسلم تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں الاصابہ کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ماریہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ الاصابہ آپ کے سامنے 8ویں جلد ہے، اور میں نے آپ کو بتا چکا ان کے مصنف کا تعارف، 8ویں جلد آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ہم چلتے ہیں ماریہ قبطی کے چیپٹر کے اندر، حرف المیم کے اندر 11741 ماریہ قبطی، یہاں لکھا ہے ام ولد، ام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ماں۔ آج بھی آپ کسی بیوی کو بھی بلانا ہو تو کہا ببلو کی ماں، اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ لونڈی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ام ولد ایک ٹرم ہے، مگر چونکہ اس میں تاریخی طور پر اختلاف ملتا ہے تو بعض لوگ ام ولد کہتے ہیں، مگر ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تحقیقی طور پر میری رائے کیا ہے۔ یہ میری ذاتی ہے، کوئی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی قرآن کی آیتیں تو ہے نہیں ہے کہ جس میں ہم اختلاف نہ کر سکیں۔ صفحہ 310 اور 311 کے اوپر پوری بات لکھی ہوئی ہے، صرف جمپ کرنے لگا ہوں، جو میرا مقدمہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول رستے میں ہی کر لیا تھا، مقوقس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فعارض حاتب ابن ابی بلتہ علی ماریۃ الاسلام ورغبها فیہ فاسلمت، وہ کہتے ہیں حاتب ابن ابی بلتہ نے رستے کے اندر ماریہ کے اوپر اسلام پیش کیا، اور کمنٹ 1 منٹ رہنے دے، عبارت وہیں پر ہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، وَرَغِبَهَا فِيهِ فَأَسْلَمَتْ، انہوں نے ان کو اسلام کی طرف رغبت دلائی،
انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وَأَسْلَمَتْ أُخْتُهَا, اور ان کے ساتھ ان کی ایک بہن آ رہی تھی جن کا نام ہے سیرین. بعض کہتے ہیں کزن, بعض کہتے ہیں سگی بہنیں تھیں. باہر صورت دونوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ایک بندہ بھیجا تھا جو وہیں سے خصی تھا. بھیجا ہی اس لیے تھا. اور یہ یاد رکھیں, بادشاہ ہیں, بادشاہوں کے دربار کے اندر یا ایسے لوگوں کے اندر, مصر وغیرہ کے اندر, یہ جو رومنز تھے ان کے اندر اس طرح کے کردار پائے جاتے تھے کہ جو کھسی قسم کے لوگ ہوتے تھے. کھسی سے مراد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے امپورٹنٹ ہے. تو امپورٹنٹ کو سفر کے اندر خواتین کی عزت کے لیے بھیجا جاتا تھا, کیونکہ شکل و شباہت مردوں کی طرح ہوتی ہے تو ذرا سیکیورٹی رہے گی, یہ بھی وجہ ہوتی تھی. اور بڑی بڑی جو ملکائیں شہزادیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ بھی یہ کپڑا ٹھیک کرنے, ان کی مدد کرنے کو, کام کاج کرنے کے لیے بھی ایسے سلطنت عثمانیہ کے اندر دکھائے جاتے ہیں, ایسے لوگ موجود ہوتے تھے. اچھا خیر, یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں, جو اعتراض اٹھتا ہے نا سب سے پہلے وہ یہ اٹھتا ہے کہ آپ لونڈی تھیں, کیونکہ بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں ابن عباس کی طرف سے, کچھ روایتیں ایسی ہیں, ہے تو ایک ہی روایت ہے, ابن عباس کی طرف سے روایت کی جاتی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لونڈی تھیں. ابراہیم جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, یعنی نبی علیہ السلام کے بیٹے, ان کی پیدائش سے ان کو آزادی ملی. ایسی روایت وہ پیش کرتے ہیں. تو میں اس پہ امام ابن عبد البر کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اس مقدمے کو پیش کیا, یہ ایک ہی جلد کے اندر یہ کتاب ہے, اور ماریا قبطی کا یہی واقعہ آیا 1913 صفحے کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں رویہ من حدیث ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لما ولدت ماریہ القبطی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنہ ابراہیم, کہ ماریا جو تھیں وہ لونڈی تھیں, باندی تھیں, اور جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم بیٹا پیدا کیا تو قال صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها ولدها, اس کے بیٹے نے اس کو آزاد کروا دیا. وَإِسْنَادُهُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لِضَعْفِهِ, اس روایت کے ساتھ کوئی بھی حجت نہیں پکڑی جا سکتی اس کے ضعف ہونے کی وجہ سے. اس روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماریا قبطی لونڈی نہیں تھی, تاں ہی اس کی آزادی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں جو کہ پہلی اور دوسری صدی کے امام, دوسری اور تیسری صدی کے امام ہیں. ان کی ایک کتاب ہے احاد والمثانی. اس کتاب کے اندر جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ازواج رسول کی بات کی تو ام المومنین کے چیپٹر میں ماریا قبطی کو بھی رکھا. یہ بڑی کمال کی بات. تو اس کتاب کی طرف میں آپ کو حوالہ دلانا چاہتا ہوں. یہ چونکہ کلاسیکل ٹائم کی کتاب ہے تو اسی لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جلد بن جائے گی 5ویں, المجلد الخامس, الاحاد والمثانی, ابن ابی عاصم, اور 206 سے 287, یعنی تیسری صدی کے یہ امام مانے جاتے ہیں. مکتبہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے چیپٹر باندھا پیج 380 کے اوپر, وَمِن ذِكْرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمِنْهُمْ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ اور ان میں سے کون کون ہیں. یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں. پہلی بیوی خدیجہ, صفحہ 380 سے چلتا ہے, اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر صفحہ 452 پر آخری بیوی کا جو ذکر ملتا ہے ان کا تعلق ہے ماریا قبطی سے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی کے طور پر, یعنی بیویوں میں آخری رشتے کے طور پر ماریا قبطی کو داخل کیا ہے اس بندے نے. یہ سب سے پرانا حوالہ مجھے مل سکا ہے جنہوں نے ماریا قبطی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اندر شامل کیا ہے تاریخی کتاب کے طور پر, اور سند کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا ہے. اچھا, اب ایک چیز بیان ہو سکتی ہے کہ ماریا قبطی جو ہیں, اچھا دیکھیں نا, یہ چیز اوور لے نے میرے ساتھ کی ہے, تو میں ایک روایت اور ایڈ کر دیتا ہوں. جب آپ اوور لے کے اندر ایڈ کرتے ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, تو کئی حوالے جو ہیں وہ سکپ ہو جاتے ہیں. اب ایک باقاعدہ مستدرک حاکم کے اندر روایت ملتی ہے, چاہے موقوفاً ہی صحیح, مگر میں اس کو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ میرے مقدمے کو اس حوالے سے بھی مضبوط کرے گی. ہاں, یہ کیونکہ اس میں الفاظ بڑے سٹرونگ آئے ہیں, ان الفاظ کا سننا بڑا ضروری ہے پبلک کے لیے. لیں جی, آپ کی اسکرین کے اوپر مستدرک حاکم کی روایت ہے 6819, موقوف ہے یہ تابعی سے, مگر اس کے الفاظ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور جو قرائن ہمیں مل رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, مصعب بن عبداللہ الزبیری کہتے ہیں, ثم تزوج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماریہ بنت شمعون وہی التی اہداہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقوقس صاحب الاسکندریہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماریہ بنت شمعون کے ساتھ شادی کی, اور یہ وہی عورت ہیں جن کو مقوقس صاحب اسکندریہ جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. مصدرک حاکم کے اندر یہ روایت ملتی ہے,
موقوفاً میں بات کر رہا ہوں، موقوفاً 6819۔ اچھا یہاں میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اختلاف ملتا ہے، دو چیزوں کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کب کی، اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے یہ تفصیل بھی نہیں ملتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق مہر کیا دیا تھا، یہ تفصیل نہیں ملتی۔ مگر جو ان کے ساتھ رویہ برتا گیا تھا وہ رویہ بتاتا ہے کہ ان کو درجہ ام المومنین کا دیا گیا تھا۔ ایک تو ان کو سیپریٹ گھر لے کے دیا گیا تھا، کوئی ازواج مطہرات کے چیپٹر میں سے یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باندی کو ابتدا کے اندر ہی علیحدہ گھر لے کے دیا ہو، ام المومنین کو لے کے دیا تھا۔ اب ان کو چونکہ کچھ خاص وجوہات تھی جن کی وجہ سے مدینہ سے 3 کلومیٹر دور ایک گھر کے اندر ان کو رہائش لے کے دی تھی، ابھی بھی مدینہ کے اندر وہ موجود ہے، اور اس کا نام ہی انہوں نے میرے خیال سے ایسا باغ رکھ دیا ہے، اس کا نام ام ابراہیم کر کے اس کا باغ ابھی بھی وہ موجود ہے مدینہ کے اندر 3 کلومیٹر دور، زیارتوں کے اندر وہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ تو ان کو یہ چیز میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب ڈیٹیل نہیں ہمیں ملتی، کیونکہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر یہ چیز بیان کی ہے کہ ہمیں ماریہ قبطی کی تفصیل نہیں ملتی کہ ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، اسی لیے مودودی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ملکہ یمین کے اعتبار سے تمتع کیا تھا، شادی نہیں کی تھی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیی بھی کہتا حی یا حیی، جو کہ خیبر کے واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، صفیہ بنت حیی، ان سے ولیمے کی دعوت کھلانے کے باوجود، ابھی وہ ڈیٹیل میں آ جائے گا کیونکہ وہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو کور کر سکے ٹائم کے اندر انشاءاللہ، تو وہ اعتراض بھی رکھا جاتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور ان سے شادی کی، ان کے بارے میں جو واقعہ بیان ہوتا ہے شادی اور ولیمہ کرنے کے باوجود، وہ قابل طلب ہے کہ مسلمانوں کو اور صحابہ کو پھر بھی تشویش ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی۔ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر، میں اس کو زوم کر دیتا ہوں اپنے لیے، 5159 انگلش میں پڑھ رہا ہوں تیزی سے۔ وہ کہتا ہے the prophet stayed for 3 days at a place between Khaybar and Medina and there he consummated his marriage with Safiya۔ ٹھیک ہے، صفیہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ڈیٹیل اس کو بیان کریں گے، مگر ابھی یہاں صرف جو سمجھنے کا واقعہ وہ یہ ہے، نیچے والا پیراگراف، the Muslim asked whether Safiya would be considered as his wife or as a slave girl or what his right hands possessed، کہ حضرت صفیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سمجھا جائے یا ملکہ یمین سمجھا جائے۔ اب راوی خود اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شادی کی تھی، نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ولیمے کی وجہ سے ان کو شک پڑا تھا۔ ایک بندے کو کسی کی شادی کے بارے میں شک بھی پڑ سکتا ہے، اچھا شادی کے بارے میں شک چلو نہ پڑے، مگر ان کے تعلق میں کنزیومیٹ ہوا ہے، فزیکل ریلیشن ہے، اس بارے میں شک ضرور پڑ سکتا ہے۔ اس کی میں مثال آگے دوں گا اگر بات چلی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں یا رائٹ ہینڈ پوزیس تھیں، تو انہوں نے کہا صحابہ نے if the prophet screens her from the people، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوگوں سے پردہ کرایا، حجاب کرایا، then she is the prophet's wife، تو وہ ام المومنین ازواج النبی میں ہیں۔ but if he does not screen her، اور اگر پردہ نہ کروایا then she is a slave girl، تو وہ ایک باندی ہیں، concubine ہیں۔ so when the prophet proceeded he made a place for her behind him and screened her from people، تو صحابہ کرام اس سے سمجھ گئے کہ جب انہوں نے ان کو پردہ کروایا تو سمجھ گئے کہ حضرت صفیہ ان کی بیوی ہیں۔ اس سے میرا استدلال یہ ہے کہ ماریہ قبطی کی جب آپ سیرت کو پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ کروایا، اور اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حیثیت سے تھیں، جبکہ تزوجہ کا صیغہ بھی مل جائے، اور ایک کتاب کے مطابق میں نے بتایا کہ ازواج نبی کے اندر ان کو شامل بھی کیا ہو، تو میری ناقص تحقیق یہ کہتی ہے کہ حضرت ماریہ قبطی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماریہ قبطی عرب کی کسی جنگ میں تو قیدی نہیں تھی، اب جو ان کا سورس ہے جہاں سے آنے کا وہاں بھی وہ قیدی نہیں ہے، کیونکہ جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک تو جاریتین، جاریہ ورڈ آزاد عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور دوسرا ورڈ آ رہا ہے وہاں پر کہ لہما مکان فی القبط عظیم، کہ ان کے لیے کاپٹک کرسچنز کے اندر بہت اونچا مقام ہے، یہ لونڈیوں کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا۔ تو جب وہ آزاد تھیں تو ملکہ یمین کے ساتھ تمتع تو ویسے ہی حرام ہے بغیر نکاح کے، یعنی غیر ملکہ یمین کے ساتھ بغیر نکاح کے تمتع تو ویسے ہی حرام ہے آزاد عورت کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، لا محالہ یہی نتیجہ نکلتا ہے اور یہی قرائن اشارہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی تھی۔ بتا دوں کہ اگر ماریہ قبطی کو، یہ میں ایڈ کر دوں ساتھ، اگر ماریہ قبطی کو ایز اے کانکیوبائن بھی پیش کیا جائے کہ وہ وہاں سے قیدی کے طور پر یا باندی کے طور پر آئی تھی، تب بھی جو مقدمہ مفتی یاسر واجدی صاحب نے، کیسر صاحب نے اور اسلام کے دلائل میں عاصم افتخار صاحب نے رکھ دیا ہے اور دیگر احباب نے، تو اس مقدمے کے تحت کوئی بھی ایشو نہیں بنتا، کیونکہ ایک بادشاہ یعنی ایک لیڈر دوسرے لیڈر کے ساتھ یہ تعلق قائم کر رہا ہے، اور وہ اپنی خوشی سے obviously وہاں سے آئی ہیں، اور اسلام بھی قبول انہوں نے کر لیا تھا یہ ربط میں، تو اس لیے کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال
اگر کوئی جو ہے نا ادروائز آپشن رکھتا ہے تو، مگر چونکہ میری ناقص تحقیق کے مطابق میں یہی سمجھا ہوں. جی